نواز کی بریت نے نواز شریف کا بھی حوصلہ بلند کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنے وکلا کو عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی کہا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ جلد تیار کیا جائے تاکہ میں عدلیہ کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کر سکوں، اور اس میں نواز شریف کو سرنڈر کرنا پڑے گا بے عین ہی اسی طریقے سے جیسے سرنڈر کیا اسحاق ڈار نے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں، حلف بھی لے چکے ہیں، تو نواز شریف بے عین ہی انہوں نے بھی اسی طریقے سے سرنڈر کریں گے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب وہ اگر عدلیہ میں پیش ہوں گے، ان کو پیش ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان کے جو کیسز ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ چلے گی۔ اسی طریقے سے مریم نواز جو ہے وہ جو ہے بیرون ملک نہیں گئی تھی، وہ ملک میں رہی اور ان کے خلاف جو ہے ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن پھر ضمانت ہو گئی۔ تاہم انہوں نے اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر، تو اس کی اب سماعتیں ہوئیں اور سماعت ہونے کے بعد آج عدالت نے فیصلہ بھی محفوظ کیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جب سنایا گیا تو سب سے بڑی خبر یہی نکلی کہ مریم نواز کو عدالت نے جو ہے وہ باعزت، جسے ہم کہتے ہیں باعزت بری کرنا، اس مقدمے میں یعنی ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق مقدمے میں باعزت بری کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نیب کی جانب سے مریم نواز کے خلاف کوئی ٹھوس شہادت، تحقیق، کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا جا سکا جس سے ثابت ہو کہ مریم نواز جو ہے وہ بینیفیشل اونر رہی ہیں یا ہیں اس کی ان فلیٹس کی۔ تو جب نیب جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی تو آٹومیٹکلی عدالت کو جو ہے وہ آئین اور قانون اور شواہد سامنے رکھنے ہوتے ہیں، تو عدلیہ نے وہی کیا جو قانون کا ڈیمانڈ تھا، جو آئین کی کمانڈ تھی، اس کے مطابق انہوں نے مریم نواز کو جو ہے باعزت بری کر دیا ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس کے دن ان کو بہت زیادہ یوں سمجھے خوشی ملی، جو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے اب وہ کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں، اور ہوئے بھی صحیح۔ جس طریقے سے اسحاق ڈار کا معاملہ ہے، مریم نواز کا، ابھی نواز شریف جو قید ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے خلاف ابھی کیسز جو ہیں وہ ختم ہونا باقی ہیں، اور وہ اس وقت ہوں گے جب نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور خود کو عدلیہ کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ اس حوالے سے وکلا کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیاری کریں، جو ہی وہ پٹیشن دائر کریں گے تو عدلیہ یہی کہے گی کہ بھئی وہ عدالت میں پیش ہوں، تو انہوں کو یہی کہا جائے گا کہ نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ وطن واپس آئیں گے اور پھر عدلیہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ جب وہ پیش ہو جائیں گے تو وہ جو اشتہاری والا ایلیمنٹ تھا کہ نواز شریف اشتہاری ہے، تو وہ ایلیمنٹ ان کا ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد میرٹ کے اوپر اس کے کیس کا جو ہے وہ ڈیسیژن کیا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جب کیسز کے اندر کوئی ٹھوس چیز موجود نہ ہو تو پھر ان کیسز کا حشر یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا سیاسی انجینئرنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے طور کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تو ان کا اختتام بھی اسی طریقے سے ہی ہونا ہے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ 2018 سے قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اقتدار دینا ہے، اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو آلریڈی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے ان کو یا دباؤ میں لانا ضروری تھا، یا ان کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، یا ان کو سیاست سے باہر کرنا ضروری تھا۔ تو اسی وجہ سے خصوصاً یہ جو آخری آپشن ہے کہ سیاست سے باہر کرنا، تو سیاست سے باہر کرنے والا آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے قید میاں نواز شریف کے خلاف۔ اور جس طریقے سے یہ پاناما ایک آلریڈی ایک انٹرنیشنل سکینڈل ضرور تھا، اور پاناما میں نام بھی آیا، وہ صرف نواز شریف کا نہیں تھا، متعدد عالمی رہنماؤں کا بھی نام آیا، لیکن اس پاناما سکینڈل کو ایشو بنا کر تحریک انصاف کو اس پر کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ یعنی کہ عمران خان تو ویسے بھی ایک کھلاڑی ہے، اور کھلاڑی کا کام تو کھیلنا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل وہ کہہ بھی رہا ہے کہ سیفر آڈیو لیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن سیفر کو اوپن کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو اور آڈیو لیک والے معاملے میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب اعظم خان کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مرضی کے منٹس تیار کر لیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مرضی کے منٹس تیار کرو، پھر مجھے پھر دیکھو کہ میں کیسے کھیلتا ہوں۔ تو یہ عمران خان کا کام بھی تو کھیلنا ہے نا، تو اس نے ریاست سے بھی کھلواڑ کیا، اس نے عدلیہ سے بھی کھلواڑ کیا، اس نے ریاستی اداروں سے بھی کھلواڑ کیا، اس نے جو ہے وہ
ہماری اخلاقیات سب سے بڑی چیز ہے، اخلاقیات سے بھی کھلواڑ کیا، اور پھر ہماری جو نسل ہے اس سے بھی جو ہے وہ کھلواڑ کیا۔ آج کی جنریشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے مینوپولیٹڈ جنریشن ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو عمران خان کو اقتدار میں لانا مقصد تھا ان کچھ فورسز کا، تو انہوں نے جو ہے وہ باقی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ گیم سے ہی باہر کرنا تھا۔ تو اس کھیل سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کے طور کے اوپر کچھ کیسز بنائے اور پھر عدلیہ کو بھی استعمال کیا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدلیہ، اور وہ بھی سپریم کورٹ ہو، چھوٹا کوئی جوڈیشل کوئی مجسٹریٹ بھی نہ ہو، کوئی سیشن جج بھی نہ ہو، کوئی ہائی کورٹ کا بھی جج نہ ہو، سپریم کورٹ کے جو ہے وہ بینچ بیٹھے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے، اور ان کے سامنے ایک ایسا کیس آئے کہ ایک شخص جو مغرب کی دنیا میں پلے بوائے کے نام سے مشہور ہوا، پلے بوائے کی میں زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور، اور پھر اس شخص پہ یہ ایلیگیشن، یہ چیز بھی ہو کہ وہ اپنی ایک جو ہے ناجائز بیٹی کو ایکسیپٹ نہ کرے پاکستان میں، باہر وہ ایکسیپٹ کر لے، تو پھر یہ کیس آ جائے عدلیہ کے پاس، اور اس میں عدلیہ اس کو صادق و امین ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ملک کی جو عدلیہ ہے میرا نہیں خیال کر سکتی ہے، اگرچہ وہ کیس اس کے بنی گالا کا سے میٹر تھا، لیکن عدلیہ کو دیکھنا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب سپریم کورٹ کے اندر صادق و امین کو ڈیفائن کیا جا رہا تھا اسی کیس کے اندر، تو اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں صادق و امین کون ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس ٹائم جب عدلیہ ایک لانڈری کا کام کر رہی تھی کہ تحریک انصاف میں جو شامل ہوتا تھا اس کو کلین چٹ دے رہی تھی عدلیہ ہی دے رہی تھی بھائی، اور باقی جو مخالفین ہیں ان کے خلاف کیسز رجسٹرڈ ہو رہے تھے، بنائے جا رہے تھے، تو اسی عدلیہ کے ذریعے بنائے گئے نا۔ تو بہرحال نواز شریف کے خلاف، مریم کے خلاف بھی ایسے کیسز بنائے گئے پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ، اور پھر صدر آصف علی زرداری کے خلاف بھی وہ کیسز بنے، فیک بینک اکاؤنٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر مزے کی بات، ان خاص کر یہ دو پولیٹیکل رائیولز ہیں، دو پولیٹیکل لیڈر ہیں، سمجھ لیں کہ زرداری صاحب ہو گئے یا نواز شریف ہو گئے، ان دونوں کے خلاف جو کیسز بنے سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ کیسز انیشیٹ کیے گئے، پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ اوورال کیا ہوتا ہے کہ ایک تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک آتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ کے دے رہی تھی، اور پھر باقی آگے اداروں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو اریسٹ بھی کرو، انویسٹیگیٹ بھی کرو، جے آئی ٹیز بھی بناؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ تو وہ آپ کے سامنے ایک سارا کچھ ہے کہ یہی نہ صرف سپریم کورٹ، یہ نیب، ایف آئی اے، یہ تینوں ادارے جو ہیں ان کا برملا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ایز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ، یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے اوپر، جسے ہم کہتے ہیں سیاسی انجینئرنگ کے ٹول کے اوپر۔ کہ خود ثاقب نثار کا آڈیو لیک ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کو اٹھا کے رکھنا ہے کیونکہ اس کو اوپر لے کے آنا ہے اور باقیوں کو آپ نے دبانا ہے۔ تو کس طریقے سے نواز شریف کے خلاف یہ کیسز بنے، کس طریقے سے پھر صدر زرداری کے خلاف کیسز بنے، جیلی بینک اکاؤنٹ کیس کے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال مین مدعا یہی ہے کہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ یہ سارے معاملات ہوں، ادارے استعمال ہوں، تو پھر کیسز جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ بنے ان میں پھر نہ ہی شہادتیں ہوتی ہیں، نہ ہی اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے باہر نکل کے اور بڑے فریم میں اور آئین اور قانون کا اینک پہن کے جب وہ فیصلے کرتی ہے تو پھر اسی طریقے سے جیسے مریم بری ہو گئی ہے تو یہ پھر بریت ہی ہونا جو ہے وہ ہوتی ہے اگر عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے جو ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن ان ساری سینیریو کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ چیز ایک کرکس یا یہ چیز نظر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یار وہ قوم کے اتنے سال کیوں ضائع کر دیے۔ بات یہ جب آپ کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، صرف ایک عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے آپ نے اس ریاست سے کھلواڑ کیا، اس کے اداروں سے کھلواڑ کیا، اس کے آئین سے کھلواڑ کیا، اس کے قانون سے کھلواڑ کیا، اور پھر سب سے بڑی بات اس کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ آج پاکستان کہاں پہ ہے؟ اگر وہی کنٹینیوٹی چلتی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہوتی اور پپٹ نہ بنائے جاتے اور اداروں کو جو ہے وہ اپنا کام آزادانہ طور پہ کرنے دیا جاتا، تو آج پاکستان اور پاکستان کی عوام کا معیار زندگی
شاید مختلف ہوتا. آج جو ہم مہنگائی اور بے روزگاری اور ان چیزوں کے چکر میں پھنس گئے ہیں تو شاید آج ہم خوشحال ترین تو نہیں کہتا، کم سے کم خوشحالی کی زندگی عام عوام جی رہی ہوتی. لیکن یہ ناکام تجربہ جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور کے اوپر پاکستان میں لانچ کیا گیا، اور اس کے خمیازہ ہم آپ سب اور ایون کہ ریاست پاکستان بھی جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. اور پھر جو لے کے آئے جنہوں نے یہ غلطیاں کیں، اب وہ موسٹلی ان میں سے جو ہے وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اب بھی ایک ادارہ ہے جو شاید ابھی تک کفارہ ادا کرنے کو تیار نہیں، لیکن ہم ہوپ فل ہیں کہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے اور وہ اس عمرانی فتنے سے جان چھڑوانے کے لیے